الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کے دن عبادت کرتے ہیں، ایک دن کی عبادت 100,000 ڈیز کی عبادت کے برابر ہے، یعنی تقریباً 1,00,000 دنوں کی عبادت کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ گار عرفات کے میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اس نے چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کیوں، اگرچہ اس کے گناہ دنیا میں موجود تمام درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، یا ریت کے ذرات کے برابر، یا پانی کے قطروں کے برابر، یا اتنے انسانوں کے برابر اس کے گناہ ہو کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان کے گناہوں کے برابر، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگر وہ سچے دل سے عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پر اور خصوصی طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک 1,24,000 کے قریب صحابہ جمع تھے 9 ذی الحج کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں جن کو ہم خطبہ حجۃ الوداع فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا I'm not sure I will be with you next year, Allah knows better, but I'm gonna give you advice، کہ مجھے نہیں پتا میں آپ کے ساتھ اگلے سال ہوں گا یا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس دن اللہ پاک آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تو اپنے اعمال پہ نظر رکھو اور اچھے اعمال پرفارم کرتے رہو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ امانتوں کو ان کے آنرز کو واپس کر دیا جائے، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی قسم کا انجسٹ نہ کیا جائے۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ اگر کسی نے کسی شخص سے انتقام لینا ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا جائے، کوئی کسی سے انتقام نہ لے۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ سود کا خاتمہ جو ہے اس سوسائٹی سے ختم کر دیا جائے، اور سب سے پہلا سود جو آپ نے معاف فرمایا وہ آپ کے انکل عباس بن عبد المطلب کا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ سارا کا سارا سود آج میں ختم کرتا ہوں۔ خون ریزی کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی بات فرمائی کہ women has rights over men and men has rights over women. You have taken them under the oath of Allah subhanahu wa ta'ala, treat them kindly. کہ آپ نے اپنی ازواج کو اللہ کے نام پر لیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر اللہ کے حقوق کا بھی اس نے ذکر کیا کہ 5 وقت کی ریگولر نماز، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو اللہ کے گھر کا حج ضرور کریں۔ شیطان سے بچنے کی نصیحت بھی فرمائی کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ آپ کو کبھی چھوٹے گناہوں پر اور کبھی بڑے گناہوں پر آمادہ کرے گا، اس سے بچ کر اپنی زندگی گزارو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام انسان مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو آپ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بھی چیز اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں لے سکتے۔ پھر مساوات کے بارے میں فرمایا کہ تمام عربی اجمی تمام آپس میں برابر ہیں، کوئی گورا ہو کوئی کالا ہو، اللہ کے نزدیک بہتر انسان وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر زیادہ تقوی ہے اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رنگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ٹرائبس کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے خاندانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال اور آپ کے قلوب کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو سنوارو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا میں آپ کے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ اگر آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ دعوت بلغوا انی ولو آیہ، جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں وہ سب کے سب میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں، یعنی کہ دعوت کا کام بھی ہمارے ذمہ لگا گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم جو ہیں اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں۔ اور سب سے آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری نصیحتیں فرما دیں تو فرمایا کہ ایک کوشچن کیا سارے مجمع سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دی ہے؟ تو سب نے کہا بالکل آپ نے پہنچا دیے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیے۔ جبرائیل اس وقت آئے، اللہ کی وحی لے کر آئے، اور وہ آخری وحی تھی جس کے اندر جبرائیل جو آیت لے کر آئے اس کے اندر تھا کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے
اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دین، اور اسلام دین کو آپ کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خطبے کو ہر وقت یاد رکھنے کی اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔